السلام علیکم ایوری ون. آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وین اٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو سیل یور پراپرٹی. بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کون سا ایسا ٹائم ہے جس وقت آپ کو اپنی پراپرٹی بیچ دینی چاہیے، وہ کون سی ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنی پراپرٹی کو سیل کر دینا چاہیے. اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بائی دا اینڈ آف دس ویڈیو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. آپ پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیا ایسی ریزنز ہیں، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو آپ کنسیڈر کریں گے اور جن کو کنسیڈر کرنے کے بعد آپ کو یہ اس نتیجے پہ آپ پہنچ سکیں گے کہ کیا آپ کو اپنی پراپرٹی ریئل اسٹیٹ جو کہ کہیں بھی ہو سکتی ہے وہ بیچنی چاہیے یا نہیں بیچنی چاہیے. اچھا، ایسے ہے کہ ریسنٹلی وی ہیڈ این ایکسپیرینس. ہمارے ایک بہت ہی اچھے کلائنٹ ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں. انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ان کے پاس کوئی دو پراپرٹیز ہیں. ایک راولپنڈی کے اندر، ایک پراپرٹی جو ہے وہ اڈیالہ روڈ کے اوپر تھی جو کہ ایک ریزیڈینشیل پلاٹ تھا، اور دوسری پراپرٹی ایک ویسٹرچ کے اندر ایک پرانا بنا ہوا گھر تھا. اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، ان کو بیچ کر مجھے کہیں اور انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں بھی بڑی تفتیش میں پڑ گیا اور میں نے سوچا کہ ان کو کیا مشورہ دیں. تو کچھ اسٹیپس ہیں وچ آئی ٹک اینڈ آئی تھنک کہ وہ بہت ہی ہم نے ان کی پراپرٹیز کو بیسکلی وہاں سے سیل کر کے تو ڈی ایچ اے اور بحریہ کی طرف جو ہے وہ موو کیا. اور بہت ہی ایک مثبت سٹیپ تھا یہ، چونکہ ہمیں تقریباً 3 سے 4 ماہ کے اندر ہی ایک بہت ہی زبردست قسم کا ریٹرن بھی ملا. اور پراپرٹیز کا فیوچر بھی بحریہ اور ڈی ایچ اے کی طرف جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو اڈیالہ روڈ اینڈ ویسٹرج ایز ویل. جو ریزنز جن کی وجہ سے ہم نے ان کی پراپرٹی سیل کی اور جس ریزنز کی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں وہاں سے پراپرٹی کو موو کر کے کسی اور جگہ پہ لے لینا چاہیے، وہ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو 5 موسٹ امپورٹنٹ ریزنز دیٹ یو شوڈ کنسیڈر while selling your property so that you can come to a conclusion whether you should sell your property or not. 5 reasons ہیں اور وہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پہلا ریزن جو ہے فرسٹ موسٹ از what is the future of your property. جو پراپرٹی آپ کے پاس ہے اس کا فیوچر کیا ہے، کیا وہ اپنی ویلیو جو ہے اس کی، جو پراپرٹی کی ویلیو ہے اس کی میچورٹی لیول پہ پہنچ چکی ہے یا نہیں پہنچ چکی. اس کا آپ کو مطلب دیکھیں، جب آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہوتی ہے یا کسی بھی جگہ پہ کوئی لینڈ ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ آگے کتنی جا سکتی ہے، کیا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے آپ کو اس ایریا کا، سراؤنڈنگ کا. ہمارے کیس میں ہم نے اڈیالہ روڈ کو اور ویسٹرج میں یہ کنسیڈر کیا اور ہمیں تھوڑا بہت اندازہ تھا کہ کافی حد تک جو ہے نا یہ پراپرٹی جو ہے وہ اپنی میچورٹی کے اوپر جو ہے نا وہ آلریڈی آ چکی ہوئی ہے. اچھا، دا سیکنڈ اسٹیپ، جو دوسرا اسٹیپ تھا وہ تھا کہ کوئی میجر ڈیولپمنٹ، از دیر اینی میجر ڈیولپمنٹ ہیپننگ ان دیٹ ایریا سراؤنڈنگ. کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کوئی اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی سگنیفیکنٹ چیز ہو رہی ہے آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کی پراپرٹی ہے جہاں جس ایریا میں ادھر کوئی سگنیفیکنٹ چیز ہو رہی ہے. تو ہمارے کیس میں اڈیالہ روڈ پہ اور ویسٹرج کے اندر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اتنی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ کوئی چیز ہو رہی تھی. جو بھی چیز تھی وہاں کافی ساری آبادی ہے، لوگ سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں اور بہت سارے پلاٹس پہ گھر بنے ہوئے ہیں. ایکچولی موسٹلی جگہوں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، پلاٹس کم، خالی پلاٹس بھی جو ہیں وہ بہت مشکل سے ملتے ہیں. پلس اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، رجسٹری ہیں وہاں، نارملی رجسٹری والے پلاٹس وغیرہ ہیں ان میں جو ہے وہ جو ٹیکسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. انفارچونیٹلی جو ڈی سی ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو ہم اپنے کیس میں یہ کنسیڈر کرتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیں، آپ کے پاس کوئی بھی پراپرٹی ہے تو آپ نے یہ چیزیں کنسیڈر کرنی ہیں. تھرڈ پوائنٹ وچ از اندر بگ اینڈ میجر پوائنٹ از کہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کیسی ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ آپ کا روڈ نیٹ ورک کیسا ہے، وہاں اپروچ کیسی ہے، روڈز وغیرہ کیسی بنی ہوئی ہیں، کیا کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے کیس میں یہ تھا کہ اڈیالہ روڈ پہ اور ویسٹرج میں روڈز اگر ٹوٹ جاتی ہیں تو لوکل گورنمنٹ کے اوپر وہ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ اس کو نہ پرواہ کرتے ہیں اس کی، اور پھر وہ کمیونٹی کے اندر خود ہی کچھ کر کے پش کر کے لوکل ایم پی ایز وغیرہ کے پاس جا کے اس طرح کر کے نا کاؤنسلر وغیرہ کے پاس جا کے پش کر کے کوئی روڈز وغیرہ بنتی ہیں بڑی مشکل سے.
تو کوئی پرسانہ حال خاص نہیں تھا وہاں. اور پھر ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ساتھ ساتھ اپنی آپشنز بھی کنسیڈر کر رہے تھے کہ اگر ہم ادھر سے پیسے پل آؤٹ کرتے ہیں تو ویئر وڈ وی پٹ آر منی. ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے میرے ذہن میں کافی ساری آپشنز آ رہی تھی, اور یہی پوائنٹس ہیں جو آپ کبھی بھی کوئی بھی اپنی پراپرٹی بیچیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یار اگر میں یہاں سے نکال لیتا ہوں پراپرٹی تو ویئر وڈ آئی انویسٹ, کہاں مارکیٹ کا ٹرینڈ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کون سی جگہ ہے جو ٹرینڈنگ ہے, where is the place in your city where everybody is investing, where everybody wants to live, where is your city expanding actually, آپ کا شہر ایکسپینڈ ہو رہا ہے, وہ کس طرف ہو رہا ہے, کون سی جگہ ہے جو کہ اگلے آنے والے 10 سال کے اندر will be happening. ٹھیک ہے, کہاں انفلکس زیادہ ہوگا. اچھا, چوتھا پوائنٹ جو ہے کہ what kind of facilities are you having at your place جہاں آپ کی پراپرٹی ہے. ہمارے کیس میں یہ تھا کہ ویسٹریج کے اندر پانی کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, اڈیالہ میں سیم, گیس کے ایشوز, پانی کے ایشوز, ٹینکر بھروانا, یہ وہ. دیکھیں آپ نے جس جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے یا کسی نہ کسی نے ایونچولی وہاں رہنا ہے, اگر اس نے انویسٹ کرنا ہے, if you want to sell it, وہ پانی, بجلی, گیس, بیسک نیسیسٹیز آف جو لائف ہیں وہ ضرور دیکھے گا. اگر یہ آپ کی ویسینٹی میں نہیں اویلیبل, ٹھیک ہے, آپ کی ویسینٹی میں اسکول, کالجز, ایٹریز, یہ ساری چیزیں, شاپنگ مالز جو کہ ایکچولی اب بیسک نیسیسٹی بن گئی, اگر یہ چیزیں نہیں اویلیبل دین آئی ڈونٹ تھنک دیر از مچ آف اے فیوچر اوور دیر. یا وہ پرائسز کم سے کم بہت زیادہ اوپر نہیں جائیں گے. اگر تھوڑی بہت چلی گئیں کوئی مارکیٹ کی جو ہے وہ انفلیشن وغیرہ کی وجہ سے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ایسی جگہوں پہ زیادہ تر پرائسز اوپر نہیں جائیں گی. تو کنسیڈر کریں, دیکھیں اگر آپ لوگوں کو جگہ آپ کے پاس ایسی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے نہیں اوپر جا رہی, تو واٹس دا پرپز آف کیپنگ اٹ. ٹھیک ہے, کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, ورنہ دیر از نو پرپز آف کیپنگ دیٹ پراپرٹی. یو شوڈ سیل دیٹ پراپرٹی اینڈ موو ٹورڈز دیٹ ایریا جہاں آپ کو لگتا ہے پوٹینشیل زیادہ ہے, آنے والے کل میں آپ کو وہ پراپرٹی جو ہے وہ زیادہ فائدہ دے کے جا سکتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو پراپرٹی کو جو ہے نا وہ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم نے بیچنی نہیں ہے. ہم لوگوں کو بڑی سمارٹلی جو ہے اپنی ریئل اسٹیٹ کو جو ہے وہ موو کرنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پیسوں کا فائدہ اٹھا سکیں. ففتھ پوائنٹ از فیئر کمپیریزن آف یور پراپرٹی, ویئر ایلس یو کین انویسٹ یور منی. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, یو ایکسپلور یور آپشنز کہ آپ کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں. مطلب یعنی کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ویئر ایلس یو کین انویسٹ. ٹھیک ہے, آپ نے کمپیریزن کرنا ہے اپنی پراپرٹی کا. کمپیریزن کیسے کرنا ہے کہ دیکھیں, ہم نے اپنے کیس میں یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایک پراپرٹی اڈیالہ روڈ پہ ایک ویسٹریج کے اندر ہے. اگر ہم ان کو بیچتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے, ہم کہاں چیزیں لے سکتے ہیں, کہاں بائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس بہت ساری, دیکھیں وائی ڈیڈ آئی آپٹیڈ بحریہ ٹاؤن اور DHA, بیکاز it's the most trending places in Rawalpindi right now. بہت ساری انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, روڈ نیٹورکس ہیں, پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, بہت سارے لوگ وہاں موو ہو رہے ہیں, وہاں شاپنگ مالز بن رہے ہیں, مختلف ایٹریز بن رہی ہیں, رش نہیں ہے, بہت سارے اس کے پروز مجھے بہت ایکچولی اٹس آل اباؤٹ پروز اینڈ کونز ایکچولی. سو پروز ور ٹو مچ اینڈ کونز ور a lot as well. So تو مطلب جو ہے نا ڈیسیجن یہی ہو رہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر ہم وہاں سے پراپرٹی موو کریں اور ہم DHA اور بحریہ کی طرف لے جائیں. تو یہی 4-5 پوائنٹس ہیں جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے وائل سیلنگ یور پراپرٹی. اگر آپ ان کو تھوڑا کلوزلی دیکھیں گے, ٹھیک ہے, یہ میں نے ایگزامپل بھی دی ساتھ چونکہ یہ ایک ریئل لائف ایکسپیرینس تھا جو کہ میرا ہوا, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس ود مائی آڈینس ایز ویل, سو دیٹ any one of you who wants to who owns such a property وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. اور نہ صرف یہ ایسے کہ کسی آپ کی ایسی ہی جگہوں پہ پراپرٹی ہو. دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کے پاس بحریہ یا DHA یا کسی بھی ایسی سوسائٹی میں بھی پراپرٹی ہو جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جس کی لوکیشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا وہ ویسے بھی اپنی میچورٹی پہ آ گیا, تو یو شوڈ موو دیٹ پراپرٹی. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اس کو ود ان دیٹ سوسائٹی بھی موو کر کے جو ہے وہ یو کین میک اے لاٹ آف منی ایز ویل. سو بیسکلی یہ آج کی ویڈیو کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنے جو ویورز ہیں ان کو ایجوکیٹ کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہاؤ وی کین ارن a lot of money with whatever we have in hand. So thank you very much for watching our channel, and do not forget to subscribe us. Allah Hafiz, take care.